السلام علیکم ناظرین واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خلاف نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے کئی رشتہ دار اور کئی صحابہ کرام یزید کے خلاف کیوں نہیں نکلے؟ یہ اور ایسے کئی سوالوں کے جواب آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد خود بخود مل جائیں گے۔ ناظرین واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حکومتی اعتبار سے ایک شرعی مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا بنایا ہوا قانون، اللہ اور اس کے رسول کا قرآن اور سنت میں بتایا ہوا قانون نافذ ہوگا، یہ قانون چلے گا، یہی اصل اسلام ہے۔ لیکن اگر ہمارے اوپر کوئی ایسے حکمران مسلط ہوں کہ جو کریکٹر کے اعتبار سے ٹھیک نہ ہوں، یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ نہ کریں، جس طرح کہ آج کل ہمارے ملکوں کے اندر ہے کہ ہمارے ملکوں میں اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ نہیں ہے، اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے بلکہ جمہوریت کا قانون ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کا اور ہمارا کیا فرض ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے یا نافذ کروانے کے لیے حکومت سے ٹکر لیں گے یا نہیں لیں گے؟ حکومت کے خلاف جنگ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا پرامن جد و جہد کرتے رہیں گے؟ تو یہ وہ سوال ہے جس کے اوپر واقعہ کربلا کا پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ ناظرین اس صورتحال کے اندر آپ کی اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو زیادہ تر صحابہ کرام علیہم الرضوان اور موجودہ دور کے تمام تر فرقوں کا یہ فتویٰ ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکر نہیں لی جائے گی، حکومت سے ٹکر نہیں لی جائے گی، حکومت سے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے نفاذ کے لیے پرامن جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ جبکہ کچھ صحابہ کرام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہمارے پاس اتنی سپورٹ ہو، ہمارے پاس اتنی طاقت ہو اور ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم موجودہ حکومت کے جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ نہیں کر رہی، اس کو ہٹا کر ایسی حکومت کا نفاذ عمل میں لا سکتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق حکومت کو چلائے، ملکی نظام کو چلائے، تو پھر اس صورت کے اندر ہمیں حکومت سے ٹکر لینی چاہیے، اس صورت میں ہمیں حکومت سے جنگ کرنی چاہیے۔ ناظرین وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا بھلے نفاذ نہ ہو، اس کے لیے حکمران خود اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے، ہم حکومت سے ٹکر نہیں لیں گے، حکومت سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں، دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کے خلاف ٹکر لیں گے، حکومت سے جنگ کریں گے، تو حکومت کے پاس طاقت ہے، پاور ہے اور اس کے پاس فورسز ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں جس فورسز کو استعمال کرے گی وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہوں گے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا خون بہے گا اور فتنہ اور فساد بڑھے گا، اور کئی بچے یتیم ہوں گے اور کئی خواتین کی عزتیں خراب ہوں گی۔ اس لیے زیادہ تر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ فتویٰ ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ والی پالیسی کو، حکومت کے خلاف ٹکراؤ والے راستے کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس سے فتنہ اور فساد بڑھے گا، خون خرابہ ہوگا، دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ بھی کوئی حاصل نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ حکومت جو ہے اس کے پاس طاقت اور پاور زیادہ ہے، اس کے پاس جو فورسز ہیں وہ ہمیں نقصان دینے کے لیے کافی ہیں، تو لہٰذا ایک تو خون خرابہ بھی ہوگا، اور دوسرا جس فائدے کے لیے ہم حکومت سے ٹکر لیں گے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، وہ مقصد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ والے راستے کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ حضرت حسین اور کئی صحابہ کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے پاس طاقت اور سپورٹ ہے تو ہم حکومت سے ٹکرائیں گے۔
یہی صورتحال یزید کے دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی آئی، جبکہ وہ دور یعنی یزید کا دور ہمارے دور کے حساب سے 70% یا 60% اسلامی دور تھا، اس کے اندر 60 یا 70% اسلامی قوانین نافذ تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یہ صورتحال پیش آئی کہ کیا یزید کے خلاف، یزید کی حکومت کے خلاف ٹکر لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو زیادہ تر صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کہ یہ ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ کے راستے کو اختیار نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اپنے فتوے پر، اپنے اس نظریے اور اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جبکہ کوفی لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھنے لگے اور اس بات کی یقین دہانی کرانے لگے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر ایسی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے کہ جو 100% اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین پر مبنی ہوگی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے رشتہ دار اس بات سے منع کرتے رہے کہ آپ نے کوفیوں کے پاس نہیں جانا، کوفہ نہیں جانا، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے دوران صحابہ کرام اور حضرت حسین کے درمیان جو مکالمے ہوئے ہیں اور کس قدر شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور حضرت حسین کے رشتہ داروں نے حضرت حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ فی الحال یہاں پر یہ بتانا آپ کو مقصود ہے کہ کوفیوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور ہم ایسی حکومت کا قیام عمل میں لائیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق ہوگی 100%۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام منع کرتے رہے، جس کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت حسین سے کہتے تھے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، کہ اس میں دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہے گا، خون خرابہ ہوگا، فتنہ فساد ہوگا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں 100% کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو۔ تیسری وجہ جو سب سے بڑی صحابہ کرام کے منع کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ یہ کوفہ کے لوگ بھروسے اور اعتبار کے لائق نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی فتنہ پرور کوفی لوگ ملوث تھے، اور انہی کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا ہے، اور انہی کوفیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافی تکلیف پہنچائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کوفیوں سے اتنے بیزار تھے حتیٰ کہ آپ اپنی موت کی تمنا اور دعائیں کرنے لگے تھے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے کہ کوفیوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا تھا، کتنی تکلیف دی تھی۔ تو بہرحال ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان ان تمام تر تجربات کے تحت، ان تمام تر اپنے گزشتہ تجربات کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرتے رہے کہ آپ نے کوفہ نہیں جانا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کشمکش کا شکار ہو گئے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ میں صحابہ کرام کی رائے پر عمل کروں یا کوفیوں کے کہنے پر ان کے پاس جاؤں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ پہلے اپنا سفیر بنا کر میں کسی کو کوفہ بھیجتا ہوں، وہاں کے حالات کی خبر لیتا ہوں، اگر حالات میرے فیور میں ہوں گے تو پھر میں کوفہ جاؤں گا، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ یہ فیصلہ حضرت حسین نے صحابہ کرام کے مشوروں کے بعد کیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو 12,000 کے لشکر نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ہم اپنے جان، تن، من، دھن کی بازی لگا دیں گے اور حضرت حسین کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف یزید کو یہ پتہ چلا کہ اس طرح کوفہ کے اندر جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں اور حکومت سے ٹکرانے کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے اور ایک لشکر تیار ہو رہا ہے کہ جو حکومت کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، تو یزید نے کوفہ میں ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا اور اسے یہ ہدایات جاری کی کہ کوفہ کے اندر جو یہ فوجی لشکر تیار ہو رہا ہے، حکومت کے خلاف ٹکراؤ کا راستہ اختیار کر رہا ہے، اس سازش کو اور اس کارروائی کو روکو اور اس کو کسی بھی طرح حالات کو کنٹرول کرو۔ تو بہرحال ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دے دی کہ حالات آپ کے فیور میں، آپ تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد
کوفی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور رشوتیں دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت سے دستبردار کر دیا۔ تو یہی کوفی لوگ کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بلوایا تھا کوفہ، انہی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا شہید ہونے کے لیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہی کوفی لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا۔ تو یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ علماء جہاں یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کیونکہ حکومت اس کی تھی، فوج اس کی تھی، وہیں اول نمبر پہ حضرت حسین کی شہادت کا ذمہ دار کوفیوں کو، غداروں کو قرار دیتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین کو بلوایا تھا اور بلوانے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کی حمایت نہیں کی، ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو تن تنہا چھوڑ دیا۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیشن گوئی کی تھی 100% وہی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا تھا کہ ان کوفیوں پر اعتبار نہ کرو، یہ بھروسے اور اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ تو واقعہ کربلا کوفیوں پر اعتماد اور بھروسے کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اول نمبر پہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ان کوفیوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ یہ کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور آپ کی شہادت کے اول نمبر کے ذمہ دار ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر یزید اس شہادت کا جواب دہ ہے بحیثیت حکمران، لیکن پہلے نمبر پہ جو حضرت حسین کے شہادت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان کوفی لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت حسین کا جو صحابہ کرام نے ساتھ نہیں دیا، وہ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا فتویٰ یہ تھا، اور آج کے تمام تر فرقوں کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ حکومت کے خلاف ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت حسین کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کرتے رہے کہ آپ بھی یہ راستہ اختیار نہ کریں، اور دوسرے نمبر پہ آپ جن لوگوں پر بھروسہ اور اعتبار کر کے یہ راستہ اختیار کر رہے ہیں وہی لوگ آپ کو شہید کروا دیں گے، وہی لوگ اعتبار اور بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن ستم یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس لیے برا بولتے ہیں، صحابہ کرام کو اس لیے گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو حضرت حسین کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے صحابہ کو برا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، خود کو حسینی کہلواتے ہیں، آپ کو اور خود کو حسینی کہلواتے ہیں۔ گالیاں صحابہ کرام کو دیتے ہیں اس بات پر کہ انہوں نے حضرت حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، جبکہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو یہ ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور خود کو حسینی کہلواتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ یہ خود کن کے فتوے پر عمل کرتے ہیں؟ یہ خود انہی صحابہ کرام کے فتوے پر عمل کرتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ راستہ اختیار کرنے سے منع کیا تھا۔ جی ہاں، اگر یہ حسینی ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے نفاذ کے لیے اپنے دور کے یزید سے ٹکر لی تھی۔ تو اگر تم حسینی ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے دور کے یزید سے ٹکر لو، مرے ہوئے یزید کو گالیاں نہ دو۔ مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا تو آسان کام ہے، حضرت حسین کی سنت یہ ہے کہ اپنے دور کے یزید سے ٹکر لے کر دکھا۔ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے نفاذ کے لیے اپنے دور کے یزید سے ٹکر لو، پھر تم کہنا کہ تم حسینی ہو۔ تو گالیاں صحابہ کرام کو دیتے ہو اور فتوے پر بھی انہی صحابہ کے عمل کرتے ہو، کیونکہ اگر تم حسینی ہو تو پھر حسین کا راستہ اختیار کرو نا۔ حسین کا راستہ تو یہ ہے کہ اپنے دور کے یزید کو للکارنا، اپنے دور کے یزید سے ٹکر لینا۔ حضرت حسین نے مرے ہوئے یزیدیوں کو گالیاں نہیں دی، حضرت حسین نے ان مرے ہوئے یزیدیوں پر تو کبھی لعنت نہیں کی، حضرت حسین نے اپنے دور کے یزید کو للکارا تھا۔ اگر تم حسینی ہو اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو تو پھر اپنے دور کے یزید کو للکارو، اس سے ٹکر لو اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کرو، ورنہ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے شرم اور حیا کرو۔ یہ پلاسٹک کے حسینی اور یہ چائنا کے حسینی آپ کو گلی گلی میں ملیں گے کہ جو خود کو حسینی کہیں گے، لیکن حسینی راستے پر چلنے والا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا آج تک۔
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اور سنت کیا تھی؟ اپنے دور کے یزید کو للکارنا، اپنے دور کے یزید سے ٹکر لینا۔ تو آج کے دور کے جو یزید ہیں، جو کرپٹ حکمران ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف ٹکر لو نا۔ ان کے خلاف ٹکر کیوں نہیں لیتے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو گالیاں دیتے ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا بولتے ہو، تو صحابہ کو گالیاں دینا آسان ہے؟ فتوے پر بھی انہی کا عمل کرتے ہو کہ جن صحابہ نے یزید سے ٹکر نہیں لی، اپنے دور کے یزید سے ٹکر نہیں لی، حکومت کے خلاف ٹکراؤ کے راستے کو اختیار نہیں کیا، تم خود بھی انہی صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہو، انہی کے راستے پر چل رہے ہو، اور گالیاں بھی انہیں دیتے ہو، برا بھی انہیں کہتے ہو۔ شرم اور حیا نہیں آتی تم لوگوں کو؟ غیرت نہیں ہے؟ صحابہ کو تو برا کہنا آسان ہے، مرے ہوئے یزید کو گالیاں دینا آسان ہے۔ اگر اصلی حسینی ہو تو پھر اپنے دور کے یزیدوں کو للکار کے دکھاؤ، اپنے دور کے یزیدوں سے ٹکر لے کر دکھاؤ۔ یہی اصل طریقہ حسینی ہے اور یہی اصل حسینی کی پہچان ہے۔ ورنہ یہ پلاسٹک کے اور یہ چائنا کے حسینی جو گلی گلی میں پھرتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، تو کس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو؟ اس منہ سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔